يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسے اوقات و ایام بنائے جس میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر اپنی رحمتوں کا خزانہ کھولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور ہم گنہگار خطا کار انسانوں کو بہترین موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اس کی طرف رجوع ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی بخشش و مغفرت کروا سکیں اور اپنی دنیاوی اور ہمیشہ رہنے والی اخروی زندگی کو سنوار سکیں۔ معزز ناظرین کرام، انہی بابرکت اوقات و ایام میں سے رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ کے فضل و کرم سے صحت و تندرستی کے ساتھ ہم نے استقبال کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت و شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندہ رکھا اور ہمیں رمضان کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت بخشی ہے، یہ بہترین موقع نصیب فرمایا ہے۔ رمضان کا پانا کتنے بڑے سعادت و شرف کی بات ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 شخص تشریف لائے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا پہلے کے مقابل میں عبادت میں تھوڑی سی کم محنت کیا کرتا تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا، عبادت میں زیادہ محنتی تھا، اسے شہادت کی موت حاصل ہوئی، اور جو عبادت میں کم تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد طبعی موت مارا، یعنی کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی۔ طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص کی وفات بعد میں ہوئی، جو عبادت میں کم محنتی تھا اور طبعی موت مرا، اسے جنت میں داخلے کا پروانہ پہلے مل گیا، اور جسے شہادت کی موت حاصل ہوئی، عبادت میں زیادہ محنتی تھا، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ میں نے اپنا خواب اپنے ساتھیوں سے بیان کیا، میرے ساتھیوں کو بھی تعجب ہوا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو زیادہ محنتی تھا عبادت میں اور اسے شہادت کی موت حاصل ہوئی، وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے، اور جو 1 سال کے بعد جس کی وفات ہوئی، طبعی موت مرا، عبادت میں بھی کم تھا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس انہ قد مکث بعدہ سنۃ، کیا دوسرا شخص پہلے والے کے مقابل میں 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا؟ تو ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس 1 سال کے دوران اسے رمضان کا مہینہ ملا اور اس کو اپنی عبادتوں سے معمور کیا، آباد کیا، اور 1 سال کے دوران اتنی نمازیں پڑھی۔ چنانچہ اس بنیاد پر ان دونوں کے مقام و مرتبے میں اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ حدیث بتلاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ پانا اور اس کو اپنی عبادتوں سے آباد کرنا یہ بہت بڑی سعادت و شرف کی بات ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت اور شرف کی بات ہے۔ ذرا اطراف میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ پچھلے رمضان میں کتنے ہی ایسے تھے جو ہمارے درمیان تھے، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلقات والوں میں، ہمارے جان پہچان والوں میں کتنے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، ہمارے درمیان تھے، لیکن رب کی قضاء و قدر کی وہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوم من رمضان،
کہ اللہ کی قسم اگر اہل قبر سے کہا جائے کہ تمنا کرو، خواہش کرو، مانگو، کیا مانگتے ہو، تو اللہ کی قسم وہ رمضان کے مہینے کا ایک دن پانے کی تمنا کریں گے کہ رمضان کے مہینے کا ایک دن ملے اور اس کو اپنی عبادتوں سے معمور کریں، کیونکہ یہ مہینہ اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا۔ اگر اس بابرکت مہینے کے پانے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کر کے ہم اپنی مغفرت و بخشش نہ کروا سکے تو ہم سے بڑا محروم شخص کون ہوگا۔ یہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اگر ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ بہت بڑا بدقسمت اور محروم شخص ہے وہ جسے رمضان کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے ہر وقت سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے، اگلے رمضان کا مہینہ ہمیں نہ ملے یا نہ ملے، کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے؟ یہ بیماری، یہ وبا، یہ موت، یہ منہ کھولے کھڑی، کب کون موت کی آغوش میں چلا جائے، کب کون اس وبا کا شکار ہو جائے، کسے پتہ، کسے اندازہ۔ آج اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے تو اللہ کی قسم سب سے پہلے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اس کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی راتوں کو ہم قیام اللیل سے آباد کریں، اس کے دنوں کو روزوں سے، نمازوں سے، صدقات و خیرات سے، دوسروں کی مدد کر کے اور دیگر نفلی عبادتوں سے معمور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہ جس طریقے سے تو نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اے اللہ ہماری اس مہینے کی عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر اور ہمیں جنت کا مستحق بنا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا